أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله حضرت گرامی، کافی مہینوں سے ذکر کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور تشریف آوری کا۔ یہ اس لیے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تمام بن کر آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اور جو رحمت بن کے آئے، جن کی برکتوں سے انسانی زندگی کو سکون اور آسائشیں حاصل ہوتی ہیں، ان کا ذکر انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کی گئی کہ آپ کی آمد سے جو انقلاب آیا اس کا ذکر کیا جائے، آپ کی آمد سے جو اصلاح کا پیغام ملا اس کا ذکر کیا جائے، آپ کی تشریف آوری سے جو انسانیت میں تبدیلیاں آئیں، رویے بدلے، معیشت میں انقلاب آیا، معاشرت بدلی، سماج کے بندھن مختلف ہوئے اور انسان کے قریب آنے لگا۔ دوریاں تھیں، دیواریں کھڑی تھیں، انسان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، حتیٰ کہ دشمن ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پر تیار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ سبق دیا کہ انسان دوسرے انسان کے لیے رحمت بننا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور تم بھی اللہ کی مخلوق۔ رحیم و کریم رب نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے کی معاون بن کے ہمدرد بن کے رہے۔ یہی پیغام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ پیغام سن کر کہ اس قدر بڑا انقلاب آیا کہ چند دن پہلے جو بدو تھے وہ لوگوں کو، قوموں کو، آنے والی قوموں کو تعلیم و تمدن سکھانے لگے۔ جن کے ہاں علم کی دولت نہیں تھی وہ دنیا کے استاد بنے، جن کے ہاں اخلاقیات کی کوئی قدر نہیں تھی وہ اخلاقیات کے مبلغ بن گئے۔ ایک انقلاب ہے جو چاروں طرف نظر آتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ گئی، نسل کیا، یہ اتنا بڑا پیغام جو دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اثرات صدیاں گزر گئی، آج بھی وہی اثرات موجود ہیں۔ انسان جب بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، انسان جب بھی اپنے حالات میں پراکندگی محسوس کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اصلاح کا پیغام اسے مل جائے۔ تو یقین کر دیجئے ہر سوچنے والا، ہر آدمی جس کے اندر شعور ہے، وہ اگر غور کرے تو اسے ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ساتھ دے دیا۔ انسان تب تک قریب ایک وحدت نہیں بن سکے گا جب تک ایک نبی کے سائے کے نیچے نہیں جائے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میری بات یہ عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس کے اختلاف ہے، تمہارا حق حاصل ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ جو اختلاف کرے اس کی زبان بند کر دی جائے، اس کی گفتگو پہ پہرے لگا دیے جائیں۔ کیوں کہ یہ نہ تمہیں حق حاصل ہے نہ اسے حق حاصل ہے۔ سب کچھ انسان کو حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، وہ کہے، لیکن ایک انسان بن کر، ایک انسانیت کے روپ میں آ کر اس آزادی دی، انسان کو آزادی دی، سب طرح کی آزادی دی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن نہیں مانتے، پیغام نہیں مانتے، حتیٰ کہ رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرتے کہ ہم نہیں مانتے۔ آپ نے کبھی بھی ان پر تشدد نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے،
لیکن احترام کی حد قائم رکھنا انسانیت کا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ انسانیت ہے کہ اگر انسان ہو تو تمہارے رویے بھی انسانوں جیسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے جو حیوانات کی طرف لے جائیں، انسان بن کے رہنا چاہیے۔ یہی کیفیت آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، اور قیامت تک کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام۔ یہ پیغام قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جو قرآن مجید نے بیان کیا اس پر عمل کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ تو فرمایا لکھا ہوا قرآن دیکھنا ہے، حرفوں میں قرآن دیکھنا ہے تو یہ کتاب دیکھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر اس کتاب کو زندگی میں اترتے ہوئے دیکھنا ہے، ایک زندگی میں نافذ ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو میرا کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ فرمایا ایک ہی بات یاد رکھو، کانا خلقہ القرآن، آپ کے سارے اخلاق جو ہے وہ قرآن، قرآن ہی اپنی شکل میں آپ کے وجود سے ظاہر ہو رہا تھا، ہر لمحہ قرآن ہی کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ میرے دوستو، پیغام تو لفظوں میں ہوتا ہے، لفظ کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، اور پڑھنے والا پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے، لیکن جب وہ زندگی میں نافذ ہو جاتا ہے، عملی شکل میں آتا ہے، تو وہ لفظوں کے سمجھنے میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں وہ دور ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب قرآن پڑھتے تھے، کہیں کوئی خیال آتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس سے حکم کیا ملتا ہے، تو وہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ یہ قرآن مجسم ہے، یہ قرآن متحرک ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن موجود ہے، اگر قرآن کو عمل میں اترتا ہوا دیکھنا ہے تو میرا رسول دیکھو۔ صحابہ یہی نظر رکھتے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کا نبی یہ پیغام دے رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پیغام کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ فرمایا ہم نے تم پر چھوڑا نہیں ہے کہ میرا قرآن ہے تمہیں دے دیا ہے، تم حفاظت کرو گے تو بچ جائے گا، نہ کرو گے تو قرآن مٹ جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے تمہیں ذمہ داری نہیں دی ہے، یہ ذمہ داری بھی اپنی رکھی ہے کہ ہمارا کلام ہے، حفاظت بھی ہم کریں۔ اس لیے اگر انسان کی ذمہ داری ہوتی تو جنگ میں، ایک ہی جنگ میں اس زمانے میں چند لوگ قاری تھے، چند لوگ حافظ قرآن تھے، کیونکہ قرآن تو اتر رہا، بس تو ابھی تھوڑا تھوڑا ہوگا، لیکن ایک ہی جنگ میں 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے، ایک ہی غزوے میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ لیکن کیا قرآن میں فرق آیا؟ کیا قرآن کی حفاظت میں کوئی کمی آئی؟ نہیں۔ یہ سینے ہم نے برکت کے لیے بنائے ہیں کہ تمہارے سینوں میں آئے گا تو تمہارے سینے رحمتوں والے سینے، ہمارا کلام آئے گا جو برکتیں نازل ہوں گی۔ لیکن یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میں حفاظت کر رہا ہوں اس لیے قرآن زندہ ہوں، یہ کبھی خیال نہ کرنا، قرآن اس لیے زندہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اسے زندہ رہنا ہے، کیونکہ خود پروردگار نے کہہ دیا کہ ہم اس کے اولاد بھی ہم نے ہے، محافظت بھی ہم کریں گے۔ اب حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اب انسانوں کا فرض کیا رہے گا
کہ وہ حفاظت الہی کی پاسداری کرے۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم درود بھیجیں، فرشتے بھیجیں۔ ہمارا فرض کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے تو ہم بھی کریں، ہم بھی درود بھیجیں کہ اللہ کو کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل بننا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے دی ہے، لیکن انسانوں پر یہ واجب کیا ہے کہ تم اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاؤ۔ کوشش کرو، لکھ کے کوشش کرو، یاد کر کے کوشش کرو، حافظوں میں محفوظ کر کے کوشش کرو، چھاپ کے قرآن مجید کوشش کرو، لیکن یہ کوشش سب برکت اور رحمت کے لیے ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم کر رہے ہیں تو قرآن زندہ ہے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کے رضا سے اس کا فیصلہ ہے زندہ ہے، لیکن جب اس کی رضا نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہودی تورات نہیں پڑھتے تھے، انجیل عیسائی نہیں پڑھتے تھے، ان کی کتاب تھی، اتری تھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، لیکن وہ باقی نہیں ہے۔ آج اس کی شکل باقی نہیں ہے، ان کی کتاب محفوظ نہیں ہے، انہیں کے خلاف ہے، ہم نہیں کہتے۔ دیکھیے ہم تو نے اللہ کا کلام سمجھتے، ہم تو تورات کو اللہ کی کتاب سمجھتے، انجیل کو اللہ کا طرف سے منزل من اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہ حفاظت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اگر رہتی تو انجیلیں 4 نہ ہوتی، آج 4-5 انجیلیں چھپتی ہیں۔ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 کہی تھی کہ 5 کہی تھی؟ کتاب تو قرآن ایک اترا ہے، مشرق میں جا کے سن لو، مغرب میں جا کے سن لو، آسمانوں پہ جا کے سن لو، زمین کی تہوں میں سن لو، قرآن وہی ہے۔ کیونکہ یہ کتاب اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یقیناً یہ کتاب اتری تھی۔ آج 4 تو کوئی مانتے ہیں، اگر جو 5 بھی کہا جاتا ہے، اگر جو 5 بھی کہہ رہے ہیں تو سوچئے یہ کتابیں کہاں سے بن گئی؟ معلوم ہوتا ہے ایک کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ یہ تسلیم ہے انہیں کہ ہمارے ہاتھ اس کو بدلتے رہے ہیں۔ تورات جب اتری تھی تو 20 بڑی بڑی جلدوں میں تھی، پتھر کی سلیٹوں میں لکھی ہوئی تھی، قرآن انواع کہتا ہے، تختیوں پہ اتری تھی۔ آج کتنی ہے چھوٹی، اولڈ ٹیسٹامنٹ چھوٹی تھی، نیو ٹیسٹامنٹ چھوٹی تھی۔ معلوم ہو گیا کہ کتاب اتری تھی، انہوں نے ضائع کر دی۔ تو یہودیوں نے اپنی کتاب ضائع کر کے کم کر دی، عیسائیوں نے اپنی کتاب پہ لکھنا شروع کر دیا، اسے 4 بنا۔ غلطی وہ بھی تھی، غلطی یہ بھی ہے، غلطی وہ بڑھانے کی تھی، یہ گھٹانے کی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، قرآن نہ بڑا ہے، مشرق و مغرب میں چلے جائیے، کوئی ایک آیت کا فرق نہیں۔ محفوظ تو قرآن کی زیر زبر ہے۔ ڈاکٹر اللہ کہتے تھے کہ قرآن کا جو معجزہ ہے، قرآن سارا معجزہ تو ہے، اس کی فتحہ، اس کی کسرہ، اس کی زبر، اس کی زیر بھی معجزہ ہے، اس کی شد اور مد بھی معجزہ ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہر چیز اعجاز کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا ان کے ہاں نہیں رہی۔ بغض ہوتا ہے نا انسان کہ میرے پاس نہیں رہی۔ بڑے خاندان کے لوگ ہوں، خاندانی روایات نہ رہے تو دوسروں کی روایت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اگر نہیں اچھا رہا تو یہ اچھا کیوں ہے۔ ویسے دوستو، دکھ تو انہیں یہ ہے کہ انجیل محفوظ نہیں ہے، دکھ تو انہیں یہ ہے کہ تورات محفوظ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم زور لگائیں گے تو قرآن بھی غیر محفوظ ہے، جلا دیا نا، تو کیا جلانے سے قرآن مٹ جائے؟ اسے خبر نہیں کہ یہ ورقوں میں قرآن نہیں ہے، یہ تو سینوں میں ہے، یہ تو لوگوں کے سینوں میں ہے، ایک ایک نہیں، ایک ایک بستی میں سینکڑوں
تو کیسے بجاؤ گے؟ کس طرح سے جلاؤ گے؟ میرے دوستو یہ بغض بولتا ہے، اس لیے کہ انہیں دکھ ہے کہ ان کی کتاب محفوظ نہیں ہے، انہیں دکھ ہے کہ قرآن اتنی صدیوں سے زیر زبر نہیں بدل رہا، ایک ایک حرف کے مطابق چلا۔ وہ سمجھے نہیں بات کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں ایک بات بتاؤں، تورات کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ نے نازل کی۔ اگر نازل کرنا ہی شرط حفاظت تھی کہ حفاظت ہوگی تو تورات کیوں نہیں باقی؟ انجیل کیوں نہیں باقی؟ زبور کیوں نہیں باقی؟ ترانے رہ گئے زبور کے ساتھ۔ بات کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں تھی، اور قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات تورات کے بارے میں کیوں نہیں کہتا؟ تورات پوری پڑھ لیجیے، ایک آیت کا جملہ نہیں ملے گا جو اس قسم کا کہ ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ انجیل میں ایک جملہ نہیں کہ ہم حفاظت کریں گے، زبور میں ایک جملہ نہیں کہ ہم حفاظت کریں گے۔ کیا وہ نازل نہیں کی تھی اللہ کا نے انزل التوراۃ والانجیل؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تورات و انجیل نازل کی، یہ ہدایت کی کتابیں تھیں، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن پوری کتابوں میں ذکر نہیں ہے کہ وہ باقی رہے گی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، باقی رہے گی۔ فرق کیا ہے؟ کیوں ایک کتاب نازل کر کے اس کی حفاظت نہیں کی گئی اور ایک نازل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ دے دیا گیا؟ میرے دوستو یہ بات کافی ہے، سچی بات یہ ہے کہ کتاب اسی وقت پر پروردگار باقی رکھتا ہے جب تک اس کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، جب تک وہ نافذ ہوتی ہے عمل کے طور پر وہ باقی رہتی، جب اور آ جائے تو وہ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ حکم اور آ گیا۔ فرمایا ہم حکم دیتے تھے، باقی رکھتے تھے اتنے عرصے کے لیے جب تک اس کو حکم کی ضرورت ہوتی تھی، جب حکم کی ضرورت نہیں رہی دوسرا حکم نافذ کر دیا، تیسرا حکم نافذ کر دیا، انبیاء پر صحائف نازل کر دیے۔ لیکن جب قرآن نازل کیا ہے تو ہم نے جو حکم اس میں دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے دیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے کہ قیامت تک اس پر عمل ہونا، قیامت تک کے لیے عمل کی کتاب ہے۔ اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں کیا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنے والا مسلمان ہے؟ وہ نبی تھی، رسول تھی، مانو نے رسول، ہم بھی رسول مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانتے ہیں۔ معلوم ہوا ان کی رسالت کا ماننا ایمان کی شرط نہیں رہی، ایمان کی شرط یہ ہے کہ انہیں بھی مانو اور دوسرے آنے والے نبی کو بھی مانو۔ اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے موسیٰ کلیم اللہ تھے، قوم نہ مانتی تو کافر تھی موسیٰ کلیم اللہ کو، قوم نہ مانتی عیسیٰ روح اللہ کو تو کافر تھی، انہیں ماننا لازم تھا ان پر، لیکن آج ان کے پیغام پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، آج عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کریں؟ فرمایا یاد رکھو عمل کے لیے صرف قرآن ہے، عمل کے لیے صرف قرآن میں مزید ہے۔ ہاں جو آیت اس میں ملے اور قرآن میں بھی مل جائے اس پہ عمل کر دیا کرو، لا تصدقوا ولا تکذبوا، ان کی تصدیق بھی نہ کیا کرو اور تکذیب بھی نہ کرو۔
نہ جھٹلایا کرو نہ سچ مانا کرو، کیونکہ سچ اب صرف قرآن میں ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور اسے قیامت تک ہدایت کی کتاب دینا ہے، کسی اور کتاب میں نہیں آنا جو کسی رسول نے دیا۔ کوئی رسول آنا ہوتا تو کتاب آتی، کوئی رسول ہی آگے نہیں آنا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور قرآن آخری کتاب۔ فرمایا اس لیے حفاظت کی۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کتاب کی حفاظت اس نبی کی نبوت کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ جتنی دیر نبوت کو نافذ رکھنا ہے اتنی دیر کتاب کی حفاظت کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھے، اس لیے آپ کی کتاب کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے، حفاظت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے دوستو، قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت پر حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن کی تلاوت کرو، خود پروردگار کہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلاوت ہوگی میدان حشر میں قرآن کی۔ اور فرمایا لوگوں خبر ہے کون کرے گا تلاوت؟ صاحب نے کہا تم خود ہی بتائیے۔ فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام تعالیٰ، کیونکہ روایت یہ ہے کہ ان کی آواز اتنی سریلی تھی کہ جب وہ داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کے ترانے گاتے تھے، اپنے آواز سے نکالتے تھے تو چلتے ہوئے پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، اتنی آواز اللہ نے دی تھی۔ نغمہ داؤدی تو دنیا میں مشہور ہے، سب نغمات اس سے نکلے۔ کہا اتنی بڑی، اب وہ میرا قرآن پڑھے گی، اپنی کتاب نہیں پڑھے گی، میرا قرآن معلوم ہو گیا۔ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہی نافذ ہوتی ہے۔ حشر میں جو نافذ کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ حشر کی میدان نجات بھی قرآن ہے صرف اور صرف، اس لیے وہ پڑھی جائے گی۔ فرمایا میرے صحابی حضرت عبی بن کعب بھی وہاں تلاوت کرے۔ حضرت عبی بن کعب کتنا شرف ملا، کتنا مقام ملا کہ میدان حشر میں پوری کائنات سب اکٹھی ہو جائے گی تو وہ تلاوت کرے۔ اتنے بڑے قاری ان کی قرات کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت فاروق اعظم جب تراویح کی نماز کا حکم دیا نا کہ تراویح جماعت سے ہو، پورا مہینہ ہو، تو لوگوں نے کہا حضور تراویح کرائے کو اس خلیفہ پر مسلم بھی پڑھا سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، میرا دوست عبی بن کعب کرے گا، یہ جماعت حضرت عبی بن کعب کرے گی، وہ کہہ گے حضور آپ کروا دیجیے۔ فرمایا اب کیوں نہیں کراتے ہو؟ قیامت کے دن تلاوت تو نے کر دیا، اب مجھے کہہ رہا ہے یقین تھا انہیں کہ جو کسی میں زبان سے نکلا ہے وہ کہہ، یہی یقین ایمان ہے، یہی ایمان کی بنیاد یقین ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر جگہ ہے، جو سب کے لیے ہے، اب وہی نظریہ نجات ہے۔ قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، قرآن کا ہر حکم باقی ہے، کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، سارے کے سارے حکم باقی ہیں۔ دیکھ لیجیے کوئی پڑھا جاتا، سکھ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، سال میں ایک دفعہ کرتے ہوئے پڑھے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، دن چڑھتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے تو بچے بچیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ارے اسے اردو زبان لکھنی آئے یا نہ آئے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ خواندگی کا مسئلہ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ جو ادب با نہیں پڑھ سکتا قرآن پڑھتا۔ تو معلوم ہوا کہ یسر القرآن ذکر محل بالمتقین، فرمایا ہم نے تو یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ اتنی روانی ہے اس میں، اتنی ہے کہ
لیکن آسان کر دیا ہے. ارے غور کرنے والے غور کیا کرو اس کو, قرآن پر دیکھا کرو. میرے دوستو آج بھی لوگ مخالف تھے, پہلے بھی مخالف رہے, لیکن صدیاں بتاتی ہیں کہ مخالفت چلی کسی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا تو کافر پریشان ہو. روایت یہ ہے کہ چھپ چھپ کے سنتے تھے, ساری دشمنی کرتے تھے, چھپ چھپ کے سنتے تھے. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد اندھیرے میں 3 دیواروں سے 3 مکے کے کافر سردار لگے قرآن سن رہے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر قرآن پڑھ قرآن اندر پڑھ رہے تھے. وہ چاروں لگے 3 آدمی لگے ہوئے تھے, روشنی ہوئی تو چلنے لگے, دوڑنے لگے, ایک دوسرے کو دیکھ لیا, کہا تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تم بھی تو آئے. کہا سارا دن دشمنی کرتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں سچا نہیں ہے, اور سوچے آ جانے وعدے کیے کہ نہیں سنیں گے. تاریخ کہتی ہے اپنے دل بھی 3 دیواروں کے ساتھ. قدرت کہہ رہی تھی قرآن تو ہم نے دلوں میں اتار دیا. سوچنا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا طفیل بن عمر دوسی, یہ طائف کا رہنے والا شاعر ہے, جاہلی دور کا بڑا شاعر, بہت بڑا شاعر تھا. طائف سے مکہ مکرمہ آیا تو ابو جان ملا, کہنے لگا طفیل تمہیں خبر ہے ہمارے شہر میں کیا ہو گیا؟ ایک نبی بیٹھا, ہمارا ہی بھتیجا ہے, دعویٰ نبوت کرتا ہے, لیکن باتیں اتنی میٹھی کرتا ہے کہ جو سنتا ہے اثر ہوگا. اس لیے کہیں تمہارا دین نہ خراب ہو جائے, سننا نہیں. تو کہتا میں ڈر گیا, میں نے بازار سے روئی خریدی اور کان میں ڈال, کان دونوں میں ڈال کے بند کر دیے کہ یہاں کی کوئی خبر سننی نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس نبی کی آواز کان میں بچ رہا. 3 دن مکے میں رہا, روئی لے کے ڈرتا, خود تو پھیل گئے کہ 3 دن اس طرح پھرتا رہا. آخر پہ واپس جانا تھا تو حرم میں آیا سلام کرنے کے لیے, تو دیکھا کہ منتظم کے قریب ایک عرب کھڑا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. مجھے لگے کون ہے؟ کسی نے کہا یہ وہی ہے جسے تمہیں ڈرایا گیا, یہ وہی نبی ہے جسے تمہیں ڈرایا گیا. کہتا میں سوچنے لگ گیا کہ میں شاعر ہوں, یہ شاعر نہیں ہے, میں شعر کہتا ہوں یہ نہیں کہتا ہے. عرب کا ادیب میں ہوں, اس کا نام ادیب ادبا میں نہیں آتا ہے, تو مجھ پہ کیا اثر کرے گا؟ کہتے مجھے غصہ آ گیا, میں نے روئی نکالی. واپس جانے لگا, روئی نکال دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز کانوں میں آئی. قرآن پڑھا جا رہا اور پڑھ بھی صاحب قرآن کان میں آ گئی. حیرت ہوئی کی آواز کیا, یہ لفظ کیا ہے؟ بڑی پریشانی ہو گئی. کہتے وہ پڑھ کے چل پڑے تو میں پیچھے پیچھے. حضرت خدیجہ کے مکان پہ جا کر چلے گئے. جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. آپ بات تشریف لائے, فرمایا کیا کام ہے, کیا بات ہے؟ کہنے میرے دل کچھ نہیں ہے, 2-4 منٹ بیٹھنا ہے آپ کے پاس, اجازت دے دی. آ جاؤ, اندر آ جاؤ. باہر کا کمرہ تھا خدیجہ کے مکان کا, جہاں صحابہ آگے بیٹھا کرتے. کہنے لگی ایک درخواست ہے کہ جو وہاں پڑھ رہے تھے پھر سنا پھر سنا دیجیے جو وہاں پڑھ کے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کر, تلاوت ختم کی تو کہنے لگا مجھ کو قبول کر لیجیے, میں ایمان لاتا ہوں. یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے, کسی کاہن کا نہیں ہے. یہ کلام جو اتنا مضبوط ہے, اتنا خفی و بلیغ ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. میں آپ کی نبوت پہ قائل ہو گیا. کہنے لگا ایک دکھ ہوا ہے ویسے مجھے. کہا کیا؟ کہا 3 دن میری قسمت پیچھے رہ گئی. 3 دن سے یوں پھر رہا تھا, آخری لمحہ یہ آیا
معلوم ہوا قرآن جس نے شوق سے محبت سے دل سے بغض نکال کے سنا قرآن قرآن اثر دیتا ہے اور انسان کی زندگی بدلتا ہے. یہی لوگ پوچھ جاتے ہیں یا رسول اللہ. خطبہ کا ربیہ مکے کا سردار تھا میرے دوستوں. کہتے ہیں خوبصورت بھی تھا, جوان بھی تھا, دولت مند. لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی مکے میں نبی بنا تو یہ بنے گا. یہ دعویٰ تھا. اتنا بلند ہمت لوگ اٹھتے. مکے والے کہتے ہوئے کہ یہ نبی کی دین بڑھتے جا رہا ہے, لوگ ایمان ہی قبول کرتے جا رہے ہیں, تم سمجھاؤ انہیں. خطبہ کہنے لگا میں بات کروں. کہا جاؤ. گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. آیا وہ کہنے لگا اے میرے بھتیجے, مکے کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے. مکے میں اضطراب ہے, دشمنیاں بڑھ گئی ہیں, بھائی بھائی کے مخالف ہو گیا ہے. تو کچھ سوچو. اگر یہ کام تم کر رہے ہو کہ بادشاہی چاہیے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ مکے کا بادشاہ تمہیں بنا دے لو, بادشاہی دے دے. آپ نے فرمایا میں ایسے اس کے لیے تو نہیں گا. مکے کی بادشاہی کیا, مجھے تو کائنات کی چاہیے. کہنے لگا اگر کوئی چیز لڑکی سے شادی کی نیت ہے اور وہ پسند نہیں کر رہی تو ہمیں بتائیے, ہم اسے لے آئیں. فرمایا نہیں. کہا اگر دولت چاہتے ہو تو قدموں کے نیچے ڈھیر لگا دے, جتنی دولت ہو دے, لیکن یہ کام چھوڑ دو. فرمایا نہیں, میں اس کے لیے بھی نہیں کر رہا. کہنے کا پھر آخر کر کیوں رہے جی, کیا کر رہے ہیں آپ کا عمل مکے میں فساد بن گیا, مکے میں پریشانی ہو گئی. آپ نے کہا میں تو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ ڈالا. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا سنو میں سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے شروع کر. وہ غور سے سنتا رہا. آپ پڑھتے جا رہے تھے, وہ غور سے سنتا جا رہا تھا, حتیٰ کہ جب آپ اس آیت پر اترے, اس آیت پر پہنچ گئے کہ مکے والوں ڈرو اللہ کے عذاب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح آگ اور ثمود پر عذاب آیا تھا تم پر نہ آ جائے. مثل صاعقۃ عاد و ثمود, اس طرح بجلی نہ چمک جائے تم پر, تم تباہ و برباد نہ ہو جاؤ, بچو, ڈرو اللہ سے. جب یہ کہا آپ نے تو ایک دم گھٹنوں کے بعد ہو کے اوپر اٹھا اور حضور کے چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگا ہے میرے بھتیجے آگے نہ بڑھنا. اور یہ کہیں پڑ گیا. کافر انتظار میں تھے کہ بڑا پڑھا لکھا کہ بھیجا ہے بس کر کے آئے. واپس گیا, کافروں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو, روکو نہیں, بالکل دخل نہ دو. کہا کیا؟ کہا میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ بہت ہی فصیح چیز ہے. تلاوت اتنی ہے کہ جس طرح پسر کے جملے آتے ہیں آیا رہے ہیں, وہ تو ایک دل کو لینے والے جملے کہتے جا رہے ہیں. بعد آ جاؤ, کچھ نہ کرو. میرے دوستوں, اور مکے والے کہنے گئے تم پر بھی اثر ہو گیا. کہتا سنو, اثر نہیں ہوا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ تم پر عذاب نہ آ جائے جس طرح آگ اور ثمود پر آیا تھا, تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اگر آگے پڑھتے تھے تو مکے پر عذاب آ جاتا. میں یقین ہو گیا تھا مجھے کہ عذاب ادھر آئے گا. میں نے تو ہاتھ رکھ کے روکا ہے کہ نہ پڑھیے گا. میرے دوستوں, بتا دیا کہ مانو نہ مانو, غور سے قرآن سن لو تو اثر دیتا ہے. قرآن کا اثر ہوتا ہے. قرآن پڑھے. حضرت صدیق اکبر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اونچی
قرآن پڑھتے تھے، جب پڑھتے تھے آواز سے پڑھتے تھے. ہم سائے اکٹھے ہو کے آ گئے کافر تھے کہ ابو بکر تلاوت خاموشی سے کیا کرو، اب وہ تو چھوڑ دو، اگر کر دی ہے تو اونچی آواز نہیں آنی چاہیے. کیوں کہ ہم پر اثر ہوتا ہے، پریشانی. حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، پڑھ رہا ہوں، تمہارے کہنے پہ کیسے چھوڑ دوں؟ کہتے وہ ناراض ہونے لگے. تو میں نے سوچا کہ یہ مکہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کہیں چلا جاتا ہوں جہاں اپنی آواز سے پڑھا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے قرآن اثر دے رہا ہے. قرآن جس کان میں پڑتا ہے وہ اثر ہوتا ہے، دستک دیتا ہے دل. پریشانی. حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، پڑھ رہا ہوں، تمہارے کہنے پہ کیسے چھوڑ دوں؟ کہتے وہ ناراض ہونے لگے. تو میں نے سوچا کہ یہ مکہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کہیں چلا جاتا ہوں جہاں اپنی آواز سے پڑھا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے قرآن اثر دے رہا ہے. قرآن جس کان میں پڑتا ہے وہ اثر ہوتا ہے، دستک دیتا ہے دل پر جا کر. شرط یہ ہے کہ اس کو سننے کی صلاحیت ہو، اس کو سن کر سمجھنے کی صلاحیت. یہ بہت اللہ کا کلام اتنا قیمتی کلام ہے کہ لفظ لفظ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب پہ رحمتیں ملتی ہیں. ایک لفظ بولتے پھر فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں. صحابہ کے ہم بڑے خوش ہوئے. فرمایا صحابہ کیا سمجھے ہو؟ کیا لفظ لام بھی کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ میں میری مراد یہ نہیں ہے. الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. الف لام میم کو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو، قرآن کی تلاوت جنہوں کو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، جو پڑھنے لگتے ہیں، قرآن پھر زندگی کا حصہ بنتا ہے. یہ بہت عجیب سا واقعہ یاد آیا. ایک ہندو جو وید پڑھتا تھا، وید ہندو کی کتاب ہے، بڑی چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بلکہ کہتے سنو بھی نہیں. تاریخ ہند میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک جگہ وید پڑھا جا رہا تھا، قریب سے شودر بندی گزر گئی. اسی کام جا رہا تھا، اسے کوئی خبر نہیں کہ وید پڑھا جا رہا. وید کی آواز آ رہی تھی، کسی نے دیکھ لیا کہ یہ گزرا ہے اور آواز اندر سے آ رہی ہے تو لازمن اس کے کان میں بھی پڑی ہوئی. اور وید کی آواز تو اتنی مقدس ہے اور یہ ناپاک ہے، تو ناپاک کانوں میں مقدس آواز پڑی ہے، یہ جرم ہوا. کہتے پکڑ لیا گیا کہ تم نے جرت کیوں کی ہے وید سننے کی. اور اپنے بلوغت رام چندر کے پاس لے گئے. کہا حضور اس نے جسارت کی ہے وید سننے کی، یہ ناپاک تھا، آواز سننی ہے. کیا کیا وید نے؟ کیا کیا میرے دوستو؟ ان کے عالم نے کیا کیا؟ سیسا پگھلا کے شودر کے کانوں میں ڈالا. کان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں جو وید سن کے گئے. یہ تھا دنیا کا ماحول. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کفر میں لچڑے ہوئے ہو، قرآن میں سناؤں گا، قرآن میں سناؤں گا. کھڑے ہو کے سنایا، سب کے سامنے سنایا. اور قدرت نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ نہ سننے پر پابندی، نہ پڑھنے پر پابندی. آج پورا یورپ عیسائی ہوتے ہوئے قرآن گھروں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی پابندی ہے؟ چھاپتے ہیں، یورپ سے چھپ گیا. قرآن مجید کی تفسیریں جو عیسائی چھاپ رہے ہیں، جارج شیر کی تفسیر تو جہاں تک پہنچ گئی. وہ عیسائی تھا، عیسائی مرا، پادری تھا، پادری رہا. قرآن کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی کی. کسی نے پابندی نہیں لگائی. کیوں؟ کہ قرآن سرمایہ ہے پوری ملت
انسانیت ہے۔ کہا غریب نہ آنے دیں گے تو امن کیسے ہوگا؟ یہ تو مسلمان کو کہا لا یمسہ الا المطہرون، پاک نہ ہو تو اسے چھویا نہ کرو، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ یہ حکم تو مومنوں کو دیا، دوسروں کو تو نہیں دیا کہ پڑھو قرآن جیسے پڑھ سکتے ہو، اپنے گھروں میں رکھو۔ نقل کشور ہندوستان میں سب سے بڑا مطبعہ چھاپتا رہا اور ساری تفسیریں اس میں چھاپی، سب کچھ وہاں چھپتا رہا، آج بھی دور میں چھپ رہا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو محبت سے چھاپنے لگتا ہے اللہ اس پہ کرم کر دیتا ہے۔ اقتال آیا حیدرآباد تکر میں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، برطانیہ کا عیسائی تھا، پادری تھا، حیدرآباد تکر میں ملازم ہو کے آ گیا، نواب نیک تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، نعتیں پڑھی جاتی۔ دیکھیے حکمران نیک ہوں تو نیکی پھیلتی۔ اس کا وزیر اعظم ہندو تھا، اتنی نعتیں کہتا کہ حد ہو گئی۔ کیوں کہ نظام صلاح پسند تھی، ہندو بھی کہتا۔ یہ ہے نیکی پھیلتی جاتی۔ تو اقتدار وہاں آیا، قرآن پڑھنے کا موقع ملا، قرآن پڑھا، آخر پہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہو کے قرآن کا ترجمہ کیا۔ گلوریس قرآن کے نام سے اس کا ترجمہ آج بھی ہر جگہ چھپ رہا ہے، آج بھی دنیا کے ہر خطے میں چھپ رہا ہے، اور اس نے ترجمہ کر دیا قرآن کہتا ہے پڑھو گے محبت سے تو اثر بھی ہو، ورنہ پڑھو گے قائل ہو جاؤ گے۔ یقین کرو قرآن پر جو آرٹیکل سائیکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں ہے، وہ اس کی حرف حرف ہو رہا ہے کہ لکھنے والا سمجھتا ہے کہ قرآن نایاب کتاب ہے۔ میرے دوستو قرآن اپنا اثر دیتا ہے، شرط یہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا قرآن پڑھتا تھا، ابا جی نے قرآن کے لگا دیا کہ قرآن پڑھا کر۔ علامہ اقبال کا کی کتاب میں یہ بنیادی چیز ہے کہ مسلمان بچے اور بچے کی تعلیم کی ابتدا قرآن سے سب سے پہلے قرآن پڑھو، پھر ادب پڑھو، قرآن مجید سے ابتدا کرو بچوں، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ کہتا میں پڑھتا تھا، ایک دن میرے ابا جی کہتے پڑھے لکھے تو زیادہ نہیں تھے، ایک صوفی تھے، درویش پڑھے تھے، آئے تو میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ کہتا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پڑھو بیٹا، اچھی بات ہے قرآن پڑھنا، نیکی کی بات ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن اثر نہیں دکھاتا جب تک قرآن زبان سے گزر کر دل پہ نافذ نہ ہونے لگتا ہے۔ تیرے دل پہ قرآن اترے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل پہ اترا تھا۔ نظرہ پہ روح امین والا کر بھی انہوں نے کہتا دل پہ اتار کے گئے۔ ہاں یہ جب تک دل پہ نہ ہو، اقبال کہتا مجھے زندگی بھر یہ جملہ نہیں بھولا۔ اور آخر جب شاعری کی تو کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اے مسلمان جب تک تیرے دل پر قرآن اترنا نہ شروع ہو جائے، گرا کشا ہے ناراضی نسائے کے دشا، بڑی بڑی تصویریں بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تیرے لیے کوئی رحمت کا سامان نہیں کر سکتی، شرط یہ ہے کہ قرآن تمہارے ضمیر کو قرآن کے اثرات اندر ڈالنے لگ جائیں، اور وہ تبھی ہوتے ہیں جب قرآن کا حرف سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس سے جو کہتے ہیں قرآن سمجھو، سمجھ کے قرآن پڑھو تو قرآن کی برکتیں بہت بڑھ جائیں۔ قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے، جن کے دلوں میں اترا ہے انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تو میں ہندو کی بات کر رہا تھا، وہ ایک مسلمان مولوی ولی صاحب سے ملا، کہنے کا ولی صاحب آپ بتائیے آپ بڑے متعصب لوگ ہیں، تعصب بڑا کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم تو نہیں کرتے، مسلمان تو متعصب ہوتا ہی نہیں۔ کہنے کا نہیں متعصب ہیں، کا دلیل یہ ہے
کہ مجھے قرآن مجید تمہارا جو قرآن ہے اس کے 14 پارے یاد ہیں. میں ہندو ہوں، 14 پارے میں نے یاد کیے ہوئے ہیں. تم بتاؤ تمہیں وید کتنا یاد ہے؟ مسلمان کہنے لگا مجھے تو وید یاد ہے، مجھے تو ایک لفظ بھی نہیں یاد. کہتا یہی دس کہ تم ہماری کتاب نہیں دیکھتے، ہم تمہاری کتاب کے 14 پارے یاد کرتے ہیں. مسلمان پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ فوراً خیال آیا ایک سوال تو کروں. کہنے کا دادا جی یہ بتاؤ کہ تمہیں وید کتنا یاد ہے؟ وہ تمہاری کتاب. پریشان ہو گیا، کہنے کا وید تو مجھے یاد ہے. مولوی صاحب دلیر ہو گئے، کہنے کا دادا جی تعصب نہیں ہے، تیرا وید دشمن کے سینے میں تو کیا جائے گا، اپنے ماننے والے کے سینے میں بھی نہیں جایا، تیرے سینے میں بھی نہیں آیا. اور میرے قرآن کی طاقت دیکھو کہ اپنوں کے سینوں میں تو آتا ہے، دشمن کے سینے میں گزر جاتا ہے. تو یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرے قرآن کا کمال ہے. قرآن اترنے والا ہے، سب پہ اترتا ہے. میرے دوستو اگر قرآن یوں اترنے لگ جائے تو تقدیر بدل جایا کرتی ہے، انسان بدل جایا کرتے ہیں. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہی تھا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرنے آئے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کریں تاکہ قرآن اترنے کی جگہ بن جائے. جب اتر جائے قرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر قرآن کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم. سب کچھ وہ کرتے ہیں. میرے دوستو اتنی مقدس کتاب جس کو پوری دنیا مانتی ہے، میں تقریباً سینکڑوں نام بتا سکتا ہوں یورپ کے رائٹرز کے جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے. تفسیر حدیثیں عجیب ہوئے نے تفسیر طبری چھاپی. تفسیر طبری 30 جلدوں میں کتاب ہے، 30 بڑی بڑی جلدیں ہیں. ایک جرمن ہے، ایک ہالینڈ کا رہنے والا ہے جس نے چھاپی. میرے دوستو دنیا میں اسلام اپنا سکہ منوا رہا ہے. بات کس کو تو یہ ہوئی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اسلام کے قریب آنے لگتے ہیں، جب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو وہ دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار قرآن کا کردار نہیں ہے، ان کے رویے قرآن کے رویے نہیں ہیں. اس لیے جواد الدین افغانی نے کہا تھا کہ میں یورپ گھوم کے آیا ہوں، مسلمان سب سے بڑا حجاب اکبر ہے، مسلمان قرآن فہم کے درمیان عائد ہو گیا، یہ روک رہا ہے. وہ پڑھ کے اسلام کی طرف آتے ہیں، انہیں دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے دوست ایک انداز تو ہر جگہ ہوگا. ایک پادری نکلا ابھی ہوا، وہ سمجھتا تھا قرآن جلا دوں گا تو قرآن مل جائے، یہی سمجھتا قرآن روک دوں گا. اسے خبر نہیں ہے کہ یہ تو مکے والے بھی کر کے دیکھ گئے. انہوں نے نظریں کرنی شروع کر دی تھی. قرآن مجید کی نگاہ کو جات نے بھی قاعدے بنانی شروع کر دی. تصویروں میں اس کی بنائی ہوئی جملے آتے ہیں، جملے بنا رہا. لیکن قرآن بولتا ہے کہ میں قرآن. ایک عربی کا طالب علم جو پکا مسلمان نہ بھی ہو لیکن عربی جانتا ہو، وہ آج بھی پہچانتا ہے کہ پوری عبارت کے اندر ایک جملہ قرآن کا آ جائے تو وہ چمکتا ہے. عربی زبان میں چمکتا ہوا دکھاتا ہے کہ میں قرآن. کیوں؟ اس کی مثل ہی نہیں ہے. فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ اس کی مثل لے آؤ. ایک سورت بنا رہا ہوں، کبھی کا 10 بنا رہا ہوں کبھی. اور قرآن کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے ہو نہ کر سکو گے. دعویٰ ہے قرآن کا. 1400-1500 سال پہلے قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک سورت لے آؤ، اور ہم دعوے سے کہتے کہ نہ تم کر سکے ہو نہ کر سکے ہوگے. لم تفعلوا، یہ ہوگا ہی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے یاد رکھو لا یاتیہ
الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ اللہ حکمت والے اور حمد والے کا نازل کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اس کا نازل کیا ہوا ہے، یہ کوئی عام انسان کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے، اس کے اندر باطل آ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا تم کٹھے بھی ہو جاؤ، سارے انسان اور سارے جن کٹھے ہو، پورے کے پورے انسان کٹھے ہو کے لوگ بتائیں، پورے کے پورے جن مدد کرے قرآن، اس پر زور بنائے کہ قرآن کی قسم کوئی صورت بنا دینی ہے۔ فرمایا نہیں لا سکے، نہیں لا سکے، وَلَوْ مَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جو سارے کٹھی محنت کریں، کٹھی محنت کر کے دیکھو، ایک آیت نہیں بن سکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے اعتراضات کیے تو آپ نے کیا کیا؟ سورہ کوثر اتری، 3 آیت سب چھوٹی ضرورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں سب سے چھوٹی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ لکھی اور کعبے کی دیوار پہ لگا اور کہہ دیا کہ اگر سچے ہو تو اس کی مثل لاؤ۔ اس طرح کی تم بھی 3 آیتیں بنا لو، 3 جملے بنا لو اگر سچے ہو۔ مکے والے خوش ہو گئے کہ فیصلہ تو 3 جملوں پہ آ گیا، 3 جملے لکھنے اور مقابلہ ہو جانا۔ تو 3 جملے عربی کے ہیں، ہم جانتے ہیں عربی ہمارا بولنا بچھانا ہے۔ خوش ہو گئے، بڑے سے بڑے شاعر اکٹھے کر لیے، لوگ اکٹھے کر لیے، جاؤ اس کا جواب دیں۔ سب سے بڑا شاعر آیا، کعبے کی سارا مکہ پیچھے اکٹھا ہے کہ آج مقابلہ ہونا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کس کی مثل نہیں ہے۔ اور یہ 3 آیتیں آیا شاعر بڑا تھا، کھڑا ہو گیا کعبے کی دیوار کے سامنے اور اونچی آواز سے پڑھنے لگا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ کہا تو فوراً بول اٹھا، مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، لوگوں یہ تو آدمی کا کلام ہی نہیں، یہ آدمی کا کلام نہیں ہے۔ فوراً جملہ لایا، کس کی مثل ڈھونڈتے ہو، یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں، مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو کچھ کر لیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بد نیتی جہاں تک چلی جاتی ہے کہ ورکے جلا کے اپنے دل کے جو غم اور دل کے اندر جو بغض ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پادری ہے، فلوریڈا کا پادری ہے، کہتا ہے کہ میں قرآن ختم کر دینا، ابتدا کرتا ہے اپنے گھر سے جلانے کی، اپنے ہاتھ سے جلا کے قرآن۔ میرے دوستو قرآن تو نہیں جلے گا، قرآن تو نہیں ملے گا، لیکن یہ مسلمان امت کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے، یہ چیلنج بہت بڑا ہے کہ ارے تمہارا کلام وہ ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تمہاری مقدس کتاب ہو جس پر تمہارا ایمان ہے، جو نجات کا ذریعہ ہے، جو سب کچھ تمہارے لیے زندگی اور موت کا سامان اسی میں ہے، آخرت کی نجات اس میں ہے، سب کچھ تمہارا قرآن ہے۔ اور قرآن ایک دیدہ دریل کھڑا ہو کے چلائے اور تمہاری غیرتوں کو کچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام برداشت کرتے تھے یہ بات، یہ کبھی برداشت ہوتی نہ دوسرا نبی برداشت ہوا نہ دوسرا قرآن برداشت ہوا، کبھی نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں رہی ہے۔ میرے دوستو ایمان کی غیرت موجود ہو
تو دوسرے ملک میں رہنے والا بھی غیرت ایمانی کی قوت سے ڈرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اموریہ میں جو انگریز علاقہ ہے وہاں ایک منڈی لگی تھی، وہ چیزوں کا بولی جا رہی تھی، ایک مسلمان عورت بھی وہاں گئی ہوئی تھی، اس نے کچھ چیز خریدنے کے لیے بولی دے دی، سامنے عیسائیوں کا بڑا آدمی تھا، اسے غیرت آئی، غصہ آیا کہ یہ عورت میرے سامنے بولی دے رہی ہے، یہ مجھ سے پڑھ کے بولی دے رہی ہے، اس نے اسے گالی دے دی، اس نے کہا خاموش، ایسی باتیں نہیں کرتے، آگے بڑھ کر ہاتھ لگانے لگا، عورت پکار اٹھی کہ اے مسلمان قوم کے حکمرانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اموریہ کے بازار میں ایک اکیلی عورت پکار اٹھی تھی، آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ اے مسلمان کے حکمران، موسم باللہ بغداد کے تخت پر تھا، آواز اس نے وہاں کی، وہاں سے آواز چلتی چلتی بغداد کے تخت پر پہنچی، موسم باللہ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، کہہ رہا جب تک میں بدلہ نہیں ہوگا اس تخت پہ نہیں گیا۔ یہ تھا ایمان۔ نیچے اترا، اموریہ پہ حملہ کیا، لشکر دے کے گیا، اموریہ پر قبضہ کیا، فتح کر لیا اموریہ کو، اس دیدہ دلیر کو پکڑ کے لائے گئے، سامنے لائے گئے، وہ جس نے زیادتی کی تھی، اور مسلمان عورت کو بلایا، میں یہ تیرا مجرم تھا، یہ تیرا مجرم تھا جس پر تم خلافت کے لیے پکاری تھی، میں آ گیا، میں آ گیا ہوں، تم اس کے لیے مجھے دہائی دے رہی تھی، آج تیرے قبضے میں ہے، چاہو جو کر لو۔ مسلمان عورت کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، تو ہماری آوازوں کو سنتا ہے، حکمرانوں کو قابل یہ ہوتا ہے کہ بدلوں کی آواز کو سنتا، تو نے سنی ہے، تیرا شکریہ، لیکن میں مسلمان عورت ہوں، بدلہ لینے کی قائل نہیں ہو، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج بھی یورپ کا مورخ واقعہ کا نقل، آج بھی اس واقعہ یورپ کا مورخ نقل کرتا ہے کہ مسلمان اخلاقیات کی کس میں جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، یہاں تو اس لیے گھومتے ہیں مسلمان، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن چل رہا ہے۔ میرے دوستوں، یہ بہت بڑی غیرت کو چیلنج ہوا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر مسلمان طاقت والا ہوتا، اگر مسلمان کے ہاں قوت ہوتی تو کوئی دیدہ دلیر کی ضرورت نہ کرتا، کوئی ضرورت نہ کرتا۔ یہ ضرورت ہماری کمزوری پر دلالت کرتی ہے، ہماری کمزوریاں ہیں جو ہمیں اس روح سے سیاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کوشش غیر قومی پیدا کی، کبھی نبی سرد کے خلاف بات ہو جاتی، کبھی خاکے بنا دیے جاتے، کبھی قرآن جلا دیا جاتا ہے۔ وہ تو آپ کے ایمانوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، آپ کے ایمانوں کا امتحان دے رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، امتحان، ایمان تو امتحان کے قابل ہی نہیں رہے، امتحان ہے یہ، ہمارے ایمان تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کا امتحان کیا جا سکے۔ یہ مردہ قوم کے زمین مردہ ہو جایا کرتے ہیں، غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، عزت کے معنی یاد نہیں رہتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک غلام مر گیا، قبر میں دفن کیا تو قبر سے آواز آئی کہ حضرت محکوم کی میت سے 100 بار آتا، جو ذہنی غلام ہو اس کو قبر میں نہ ڈالو، مجھے بھی پریشانی ہوگی۔ یہ حالت ہوگی، سوچئے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو سوالیے، اللہ تبارک و تعالی ہم نے غیرت ایمانی کی رغبت پیدا کرے اور ہم زندگی کو ان غیر مند مسلمانوں کی طرح زندہ رکھ سکیں جو ہمارے ہمارے اسلاف تھے اور جن کی زندگیاں ہماری